السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کو دو بڑے دکھ ملے ہیں اور دو بڑی جو ہے وہ ان کو اپسٹ کا سامنا ہے، وہ میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن ہم بچپن میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ کیا ملا اس بے وفا کو میری محبت چھوڑ کر، خود بھی تنہا پھرتا ہے مجھے بھی تنہا چھوڑ کر۔ تو یحییٰ افریدی صاحب شاید آج یہ شعر جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو سنا رہے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے یہ جو میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا، جو انکلوسیو جو انوائرمنٹ میں کریٹ کر رہا تھا، اس میں آپ لوگوں نے یہ جو خود سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کے خود سے فل کورٹ کال اپ کیا اور میٹنگ منٹس جو ہے وہ جاری کیے، یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ لوگ بھی سائیڈ لائن ہو گئے اور میرے حوالے سے بھی جو ہے وہ خدشات پیدا ہو گئے، اور کانسٹیٹیوشن بینچ جو بننا تھا جس کے لیے میں ایکسپیکٹیشن میں تھا کہ مجھے ہی سربراہ ہونا چاہیے اور ہونا بھی مجھے چاہیے تھا، میں اس بینچ میں اب نہیں ہوں، اور اس کے سربراہ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر موجود جج اور قبلیت میں شاید سب سے کم یا سب سے لو لیول پہ جو ان کی قبلیت ہے، وہ جج جو ہے وہ اب پاکستان کے آئینی معاملات کے تمام کیسز جو ہے وہ اس بینچ میں سنے گا اور اس بینچ کے وہ سربراہ ہوں گے۔ آج کی جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ کارروائی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور ساتھ ساتھ جو میں نے ذکر کیا کہ منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے دو خطوط لکھے جسٹس یحییٰ افریدی کو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی شیئر کیا جس کی میٹنگ منٹس اور جس کے حوالے سے خبریں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں، جس انداز میں یحییٰ افریدی دونوں ججز کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، یہ کسی حد تک یا بادی نظر میں یہ بیٹرے کیا ہے ان دو ججز نے یحییٰ افریدی کو۔ اور اب نہ تو یحییٰ افریدی جو ہے وہ آئینی حوالے سے جو ہے وہ اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مؤثر جج چیف جسٹس ہوں گے، بلکہ یہ دونوں سینئر ججز جو تھے جن کو وہ یحییٰ افریدی انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی کسی حد تک اب بہت زیادہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں۔ تو آج کی جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی تھی اس میں چونکہ 13 ممبر ان کے جوڈیشل کمیشن کے ہونے تھے، لیکن جو آج کا اجلاس تھا 12 ممبرز نے کیا، تو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے نشاندہی کی کورم پورا نہیں ہے، پہلے کورم پورا ہونا چاہیے تھا، تاہم اس کو مسترد کیا گیا ووٹ کر کے، اور اس کے بعد جب اجلاس ہوا تو اس میں نہ صرف آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی بلکہ اگلا جو جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے اس کا بھی تعین جو ہے وہ ہو گیا، اور وہ بن گئے ہیں جسٹس جمال خان بندوخیل۔ اب جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ہر صورت میں حکومت کی جو ہے وہ اس میں اکثریت ہے، اور اس میں وہ فیصلہ ہوگا جو حکومت جو ہے وہ کسی جج کو نکالنا ہے، کسی جج کو انکلوڈ کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن بینچ بنانا ہے، اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہے، جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب چونکہ اکثریت ہو گئی تو یہ چیز انڈائریکٹلی سپریم جوڈیشل کونسل پر بھی جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی، وہ آپ لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اب جب اجلاس ہوا ہے تو اس میں امین الدین خان کو حکومت کی سائٹ سے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے، اور دوسری سائٹ پہ ظاہری بات ہے اس کو یا مخالفت ہونی تھی یا حمایت ہونی تھی۔ منصور علی شاہ، جسٹس منیب، عمر ایوب، شبلی فراز اور یحییٰ افریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن چونکہ حکومت کے پاس عددی اکثریت تھی تو 7 حق میں آ گئے امین الدین خان کے، اور 5 جو ووٹ ہے وہ مخالفت میں آ گئے، اور اب ہمارے پاکستان کے آئینی معاملات کی تمام تر جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کی ہے وہ اس شخص کے پاس آ گئی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی ایک بینچ کو جو ہے اس کا ڈیکورم برقرار نہیں رکھ پاتے، اور وہ بادی نظر میں ان پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین میں کوئی کسی حد تک جو ہے وہ انشکنی کی ہے، یہ کہہ کر کے متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانیں۔ سپریم کورٹ کا حکم کسی کو کہنا کہ نہ ماننا ایک جج کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اب امین الدین خان جو ہے وہ بن گئے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ، اور
چونکہ امین الدین خان کا تعلق پنجاب سے ہے تو جسٹس عائشہ ملک دوسری جو ہے وہ پنجاب سے منتخب ہونے والی اس آئینی بینچ میں رکن ہے۔ اس کے علاوہ جمال خان مندخیل اور نعیم اختر افغان جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں، اور سید حسن اظہر رضوی، اور اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر جو ہے وہ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں۔ مسرت العلی کا میں نے آئی تھنک انکلوڈ کر دیا، وہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ خیبر پختونخوا سے صرف ایک ممبر اس کنسٹیٹیوشن بینچ میں ہے، اور شاید اگر یحییٰ افریدی کی سربراہی میں ہوتا تو وہ بھی انکلوڈ ہوتے، تو یہ پھر شاید اس کے والے سے کچھ اس کی میکنگ یا شیپ کچھ اور ہوتی، لیکن اب فی الحال یہ 7 ممبران ہیں، اور 7 میں سے وہ ججز ہیں جس میں جسٹس عائشہ ملک کو اگر آپ دیکھیں، اور کسی حد تک حسن اظہر رضوی اور محمد علی مظہر جو ہے وہ ان کو دیکھیں، ان 2-3 ججز میں شاید وہ ایسے ہوں کہ وہ حکومت کے خلاف جو فیصلہ بنتا ہو وہ دیتے، ادروائز جو باقی 4 ججز ہیں وہ تو پرماننٹلی وہی نیریٹو اختیار کریں گے جو حکومت چاہیں گے۔ اب آئینی معاملات کے لیے بینچ بن گیا ہے، اور آفیشیلی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کا سپریم کورٹ، پاکستان کی ٹاپ عدلیہ جو ہے وہ ٹوتھ لیس ہو گئی ہے، اور اب ایک ایسا جج جو ہے وہ آئینی معاملات کو دیکھے گا جو آئینی حوالے سے اداروں کو ایک سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ماننے کا کہہ رہا ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس، آج ہم بات کر رہے تھے، جوڈیشری جو ہے وہ ان کے پاکٹ میں کسی حد تک ہو گئی ہے، جو ہماری مقتدرہ ہے ان کے لیے حکومت ان کے پاکٹ میں ہے، سو سب جو ہے وہ کسی حد تک، جو پہلے کبھی ہم کہتے تھے کہ ایک پیج ہے، وہ ایک پیج اب اتنا زیادہ جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ اور اس میں انکلوسیو ہے کہ اس میں ہر حوالے سے، کیونکہ میڈیا بھی کافی اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے، صرف سوشل میڈیا پہ کچھ حد تک جو ہے وہ مخالفت میں آوازیں اٹھتی ہے، لیکن بہت جلد جب اس کو بھی زیر کیا جائے گا تو ایسا ہوگا کہ پھر اس رجیم میں، جو کہ کوئی اس کو ہائبرڈ کہتا ہے، کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے، اس کے لیے پھر مخالفت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ مخالفت سے مجھے یاد آیا جو گزشتہ روز مختلف بل پیش ہوئے، یا میں کشمیری بھائیوں کی زبان میں کہوں کہ مختلف بلات جو منظور ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اس کے بارے میں ابھی کہا جا رہا ہے کہ خاموش حمایت گویا اپوزیشن کی یا پی ٹی آئی کی حاصل تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ بل پیش ہونے ہیں، اور انہوں نے بس وہاں پر تھیٹر لگایا، لیکن حکومت کو قانون سازی جو ہے وہ کرنی دی، کسی بھی طرح سے کوئی بھی جو ہے اور طریقے سے نہ ووٹنگ میں پراپرلی حصہ لیا، نہ حکومت سے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے کوئی بھی وہ جو آپشن تھی وہ استعمال نہیں کیا، واک آؤٹ کا آپشن کچھ بھی نہیں، حکومت کو قانون سازی چپ چاپ کرنے دی اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ یہی کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو احتجاج تھا گویا یہ دوسرے الفاظ میں حمایت تھی، اور اتنی کوئک قانون سازی اور اتنی اہم قانون سازی جو ہے وہ کل جب ہوئی ہے، تو وہ جو ایک پیج کی بات ہو رہی ہے تو بظاہر مخالفت کرنے والی تحریک انصاف بھی شاید اس ایک پیج میں کہیں کارنر پر ہی صحیح لیکن کھڑی ضرور ہے۔